بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ وراثت کے مسائل چل رہے تھے اور یہ اس کے مسائل انتہائی دقیق مسائل ہیں، کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر اس ترجمے سے یا ویسے بھی وضاحت سے کچھ سمجھ نہیں آتی تو یقیناً یہ مشکل مسائل ہیں۔ بعد میں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے نا تو فرداً مسئلہ پوچھ لینا، یہی اس حوالے سے مناسب بنتا ہے۔ یہ اپنا علم الفرائض یعنی کتاب المیراث، وراثت کے جو مسائل ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس درس میں مکمل ہی سمجھ آتے جائیں۔ کئی مسائل ہم خود بھی اس کی تحقیقات میں پریشان میں ہیں، بھئی مکمل وضاحت اور اس کی مکمل تحقیق نہیں ہو رہی اور سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اس کا دقیق مسائل ہیں یہ وراثت کے، یاد رکھیں۔ تو قرآن پاک کے اندر جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے علماء، محدثین، محققین کا، وہ تو واضح قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ انہی کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور فرمایا تمہارے لیے نصف مال ہے اس ترکہ سے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے۔ بیوی فوت ہو گئی، اس کے ملکیت میں جتنا بھی تھا اس کا نصف شوہر کو دیا جائے گا، لیکن آگے ایک شرط ہے إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فرمایا یہ کہ نہ ہو اس کی اولاد، یعنی تمہاری اولاد اس بیوی سے نہ ہو، پھر تمہیں تمہاری بیوی کے چھوڑے ہوئے یعنی ترکہ سے نصف مالیہ تمہیں ملے گی وراثت سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، پس فرمایا اگر ہوں اس کی اولاد تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، فرمایا کہ اگر اولاد ہو اس عورت سے تو پھر تمہیں چوتھائی حصہ ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر آدھا نصف ملے گا شوہر کو بیوی کی مالیہ سے۔ اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فرمایا کہ جو اس نے چھوڑا بعد اس کی وصیت اور اس کے قرض اتارنے کے، عورت پر کوئی قرض ہے وہ اتارا جائے گا، اور جو وہ وصیت کر گئی مالیہ سے، اس وصیت کے بعد وہ وصیت کتنا جائز ہے وہ 1/3 پہلے وضاحت ہو چکی ہے اس کی۔ تو اس کے بعد پھر اگر اولاد نہیں ہے تو پھر نصف ملے گا شوہر کو، اگر اولاد اس عورت کی ہے تو پھر اس مرد کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اور فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اب یہ عورت کے لیے آ گیا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے، پہلے تھا کہ عورت فوت ہو جائے تو مرد کو بیوی کی وراثت سے، بیوی کی مالیت سے اولاد نہ ہونے پر نصف ملنا تھا یعنی آدھا، اولاد ہونے پر 1/4 یعنی چوتھا حصہ ملنا تھا۔ اب فرمایا کہ اگر تم فوت ہو گئے تمہاری بیوی کو کتنا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فرمایا اور اس کے لیے چوتھا حصہ ہے جو چھوڑا تم نے، شوہر فوت ہو گیا، جو اس نے چھوڑا ترکہ سے، اس سے عورت کو چوتھا حصہ ملے گا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو مرد کی پھر چوتھا حصہ ہے، لیکن اگر اولاد ہے تو پھر آگے الگ حکم ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کو اپنے شوہر کی اپنا وراثت سے چوتھائی حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، بس اگر فرمایا کہ اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، فرمایا اگر اولاد ہے تو پھر فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی آدھا کم ہو جائے گا۔ اگر اولاد نہیں تھی، شوہر فوت ہوا تو پھر 1/4 ملنا تھا، اب اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ملنا ہے بیوی کو، وہ بھی یعنی اس نے جو چھوڑا اس کی وصیت اور اس کے قرض اتارنے کے بعد۔ اب دیکھیں ہر آیت کے بعد یہی آ رہا ہے وصیتاً او دین، یعنی اس کی وصیت کی ہوئی اور قرض اتارنے کے بعد، اس کے بعد جو وراثت ہے وہ تقسیم ہوگی، اور کس کے لیے کتنا ہے وہ قرآن مکمل وضاحت فرما رہا ہے۔ اور ایک اور آگے ایک مسئلہ آ گیا کہ وَإِن كَانَ
رجل یورث کلالۃ، فرمایا کہ اگر ہو مرد جس کی وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، کلالہ ہو، کلالہ کہتے ہیں کہ جس کا ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اکیلا ہے، تنہا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ اصل مین حقدار تو وراثت کے ماں باپ اور اولاد ہی ہوتے ہیں نا، اولاد موجود ہے تو ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں باپ محض، اگر ماں باپ نہیں ہے تو پھر اکیلی اولاد ہی وارث ہوتی ہے اور کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی قرآن پاک وضاحت فرماتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ کلالہ ہے، یعنی کوئی نہ پیچھے نہ آگے، یعنی اس کا ماں باپ بھی فوت ہو گیا، اولاد بالکل نہیں ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، او امرأۃ، یا عورت ہے یا مرد ہے، یعنی اس کا ماں باپ اور اولاد نہیں ہے، تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے بھائی ہیں یا بہن ہے، یہ رشتہ ہوگا نا، پھر یہ وارث بنیں گے۔ اگر ماں باپ اور اولاد موجود ہے تو پھر بہن بھائی وارث نہیں ہوتے، یاد رکھیں، وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ بھی نہیں، بہن بھائی اپنا اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر بہن بھائی ہی وارث بنتے ہیں۔ تو فرمایا پھر بہن بھائی فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، 1/6 پر تقسیم کیا جائے گا، اور چھٹا حصہ ان ایک بہن اور ایک بھائی اگر ہیں تو ان کو دیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس اگر فرمایا کہ زیادہ بہن بھائی ہوں تو بس ان کے لیے پھر تیسرا حصہ یعنی الگ کر لیا جائے گا ٹوٹل مالیت سے، وہ جتنا بہن بھائی ہے ان کے اندر پھر تقسیم کر دیا جائے گا، بعد اس کی وصیت کے اور اس کے قرض اتارنے کے۔ جس کا ماں باپ بھی نہ تھا، اولاد بھی نہ تھی، اکیلا تنہا تھا، بہن بھائی تھے، ہاں اگر بہن بھائی نہیں ہیں تو پھر قریبی رشتہ کون سا ہے اس کو تلاش کیا جائے گا، وہ کزن بنتے ہیں جو بھی، وہ بھی وراثت کے حقدار بنیں گے۔ وہ آگے محدثین نے اور احادیث مبارکہ کے اندر وضاحت ہے یہ کتنا حصہ کیا، وہ آگے بہت لمبی وضاحت ہے۔ اس طرح کا جب بھی مسئلہ سرزد ہو اور درپیش آئے تو تب اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس کے قرض اتارنے کے بعد اور اس کے وصیت کے بعد یہ تقسیمات ہوگی۔ فرمایا کہ اس کے اندر غیر مضار وصیۃ من اللہ، اس کے اندر کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی وصیت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا اور حلم والا ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے اور حلم والا ہے، حوصلے والا ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کلالہ کے حوالے سے، کلالہ جس کے ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ مکمل اپنی مالیت کی وصیت کر جاتے ہیں، یہ بالکل غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اور رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ حقدار ہیں، مکمل وصیت کر جانا یہ غلط ہے۔ اگر کوئی مکمل وصیت کر جائے تو حدیث پاک کے الفاظ حضور نے فرمایا گناہ کبیرہ کا مستحق ہوا وہ، بلکہ ایک روایت ایسی بھی آتی ہے، فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، لیکن وہ مرنے کے قریب ایک ایسا عمل کر جاتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری نیکیوں پر ایک کیا گیا گناہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ مکمل اپنی دولت، اپنی ملکیت میں جو کچھ ہے اس کی وصیت کر جانا۔ حقداروں کو حق کیوں نہیں دیا؟ وہ وصیت کر گیا کہ میرا سارا مال فلاں کے سپرد، یا کسی ادارے کے ہاں نام کرا دیا پوری جائیداد، تو بہت بڑا ظلم کیا اس نے، دوسروں کو حق کو مارا ہے۔ آج کل ہوتا ہے نا، نہ میری اولاد ہے، نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ بیوی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ میرے بھائی مسلط ہو جائیں گے میری مالیت پر، تو لہٰذا آخرت بہتر کرنے کے لیے میں کسی یتیم خانے، کسی غریب ادارے کو دے جاؤں، وہ سارا ان کی ملکیت کر جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ غلطی اس کی ساری زندگی کی عبادت پر یہ گناہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو یہ خطا اکثر 99% یہ خطا ہم کر جاتے ہیں، یاد رکھیں، تو ایسا نہ کریں بلکہ اس مال کو چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے نا، تیسرا حصہ وصیت کر جائیں کسی ادارے کے لیے، غریبوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ وصیت نہ کریں۔ آپ کی نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بیوی ہے، پھر بھی آپ وصیت ساری مالیت کی نہ کریں، جو اور آپ کے قریبی ہیں وہ حقدار تھے۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا، اپنے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں نا، اس بنیاد پر بندہ پہلے ہی یہ سوچتا ہے یار یہ قابض ہو جائیں گے اور تو میرا کوئی ہے نہیں نا، اپنی آخرت ہی بہتر کروں، یہ سارا فلاں ادارے کے نام کرا جاؤں، یہ آخرت اپنی برباد کر رہا ہے کہ ان کا حق تھا، تیرا جھگڑا تھا ذاتی، لیکن ان کا حق تو کیوں سلب کر رہا ہے؟ تو یہ اصول ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے حدیں قائم کر رکھی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
فرمایا جو کوئی بھی اطاعت کرے گا ان احکامات کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی، تو یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو اس کو اللہ جنت میں، ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ یہ فضیلت ہے، مقام و مرتبہ اس کا، جس نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام حدود کو سمجھا اور ان کے مطابق رہا، ان حدود کو کراس نہیں کیا، تو اس کے لیے جنت ہے، فرمایا اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی دنیا اور آخرت کی یہی ہے کہ اللہ کی حدوں کو اس نے کراس نہ کیا، حدود الہی کے مطابق چلتا رہا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے بڑی کامیابی دنیا اور آخرت میں اور کوئی نہیں ہے، فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس کسی نے بھی ان احکامات کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ان حدود کو توڑا، نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو توڑا اور تجاوز کے ان حدود سے، تو اللہ اس کو جہنم کے اندر، آگ کے اندر داخل فرمائے گا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ تو یہ حدود ہیں اللہ نے جو قائم کر رکھی ہیں، انسان کو ان حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اگر نہیں کرے گا، انہی کے مطابق چلے گا، اصول الہی کے مطابق چلے گا، اس کے لیے اللہ نے جنت کی خوشخبری اسے سنا دی ہے، اور اس جنت کے اندر ہمیشہ رہے گا، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، باغات ہیں، اور خوبصورت رہائش ہے انسان کے لیے۔ اگر اس کے برعکس کرے گا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہمیشہ جہنم کے اندر پھینک دیں گے، اور وَلَهُ عذاب مہین، ذلیل کرنے والا وہ عذاب ہے۔ تو اللہ کی حدیں ہیں، انسان کو مکمل احکام اسلام سمجھنے چاہیے۔ وراثت کے ایک دقیق مسئلہ ہے، ہم سمجھتے نہیں، جب کوئی مسئلہ درپیش آ بھی جاتا ہے نہیں پوچھتے، پوچھنا ہے تو پھر شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا، لہذا پوچھے ہی نہ، اپنے من مانی سے تقسیم کرے تاکہ ہمیں زیادہ نفع آئے۔ تو یاد رکھیں یہ نفع نہیں، یہ نقصان کر رہے ہیں، یہ کامیابی نہیں، یہ ناکامی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان دنیا سے جائے گا پھر پتہ چلے گا کتنا میں ناکامی کما کے آیا ہوں اور کس قدر کامیابی میرے مقدر بنی۔ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو اسلام کا صحیح مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔